السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کورونا کی نئی قسم کے متعلق عالمی ادارہ صحت کی تنبیہ کے متعلق آگاہ کریں گے اور پاکستان کی حکومت کی کاوشوں کا بھی ذکر کریں گے۔ عالمی ادارہ صحت کی تنبیہ۔ پیر کو عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا کہ اومیکرون کے پھیلاؤ کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک بیان میں ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب تک نئی قسم سے اموات کی خبر نہیں، لیکن اگر اس نئی قسم نے کورونا کی ایک نئی لہر کو جنم دیا تو اس کے نتائج شدید ہوں گے، خصوصاً دنیا کے چند علاقوں میں۔ عالمی ادارے کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ وائرس کی نئی قسم میں غیر معمولی حد تک جینیاتی تبدیلی دیکھی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا گیا ہے کہ ابھی تک اس کے اثرات غیر واضح ہیں اور آنے والے ہفتوں میں مزید ڈیٹا کی مدد لی جائے گی۔ ادارے کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھینوم نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ دنیا بھر میں سائنسدان اس وائرس کی نئی قسم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا ہے کہ اب تک اس نئے ویریئنٹ کی یہ خصوصیت سامنے آئی ہے کہ یہ نہایت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یوں دی کہ 12 دن پہلے جنوبی افریقہ میں مثبت کیسز کی شرح 0.9% تھی۔ صرف 12 دنوں میں یہ شرح بڑھ کر 9.7% ہو چکی ہے، یعنی 10 گنا سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اسد عمر نے بتایا کہ اس خطرے کے پیش نظر پاکستان نے پہلے ہی ان ممالک پر پابندی لگا دی ہے جہاں کورونا کی نئی قسم کے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایسے نئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن سے بیرون ملک سے آنے والے کے ذریعے اومیکرون پاکستان میں نہ آئے، لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان تمام اقدامات سے ہم تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن اس نئے ویریئنٹ نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے کیونکہ پوری دنیا ملی ہوئی ہے اور سفر ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کن کن ممالک پر پابندی لگائی ہے۔ اس سے قبل یہ بتایا گیا ہے عالمی ادارہ صحت نے کہ یہ کن کن ممالک میں پہنچ چکا ہے۔ آیا پاکستان نے ان ممالک کی سفری پابندی لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے؟ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ اس بیماری کا پھیلاؤ پرانے ویریئنٹ سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے، جس کی ایک وجہ اس کی جینیاتی ساخت میں تبدیلی ہے جو اس کو زیادہ مہلک بنا سکتی ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ اس وقت بہترین حل یہی ہے کہ ویکسین لگوانے میں دیر نہیں کی جائے۔ اسد عمر نے کہا کہ حکومت ہائی رسک علاقوں میں ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے جا رہی ہے، جبکہ اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ آیا جن افراد کو پہلے ہی ویکسین لگ چکی ہے کیا ان کو بوسٹر ڈوز دی جائے، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بوسٹر ڈوز لگائی جا رہی ہے، جس کے اندر برطانیہ سر فہرست ہے۔ اسد عمر نے تنبیہ کی کہ ایک بار یہ وائرس پاکستان آ گیا تو پھر زیادہ وقت نہیں ملے گا، اس لیے جن افراد نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی وہ فوراً ویکسین لگوائیں، کیونکہ تحقیق کے مطابق اس وائرس کے خلاف بھی ویکسین مؤثر ہوگی۔ ہماری سب سے یہی اپیل ہے، خصوصاً جو 3 کروڑ لوگ ایک ڈوز لگوا چکے ہیں۔
فوراً اگلی ڈوز لگوائیں۔ اگلے 2 سے 3 دن میں تمام صوبوں میں ویکسین کی بڑی کمپین شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس خبر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں صرف 3 کروڑ لوگوں کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگی ہے۔